الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اہل کتاب جب ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ بجائے قبول کرنے کے وہ طرح طرح کے الزامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لگاتے ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، پاگل ہے، یا کسی سے سیکھ کر آتا ہے اور ہمیں سناتا ہے۔ تو ضربت علیہم الذلہ، مسلط کی گئی ان کے اوپر ذلت۔ ان کے اوپر کیا مسلط کی گئی؟ ذلت۔ اینما ثقفوا، وہ جہاں بھی ہوں گے ذلت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر جو اللہ کے پناہ میں آئے اور جو اللہ والوں کے پناہ میں آئے ان کے اوپر یہ ذلت نہیں ہوگی۔ وباءوا، اور مستحق ٹھہرے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے، غصے کے، قہر کے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کی گئی ان کے اوپر فقر، محتاجی، وہ ہر وقت محتاج ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی نہیں مانی۔ اللہ کی مانتے تو کیا کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت دونوں پر کیا کرتے؟ ایمان رکھتے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ دعوت نہیں مانتا تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ جو مسلم ممالک کے قوانین ہیں ان کو مانو، تو پھر غیر مسلم رہے، پھر تلوار کے زور سے تو کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ اس کا حکم ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو اسلام کو بھی نہیں قبول کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ انبیاء کے قتل کرنے والے بنی اسرائیل ہی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی رائٹ اور حق کے، یعنی ناحق قتل کرتے تھے۔ تو 70,000 اس طرح آتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے ہیں تو ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جن کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو ذالک، یہ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کی آیتوں کا کیا کرتے تھے؟ انکار۔ اور دوسری وجہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق، بغیر کسی وجہ۔ قتل تو ویسی بہت کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر وہ کیا ہو؟ ناحق ہو۔ اب بنی اسرائیل تو انبیاء کو قتل کرتے تھے، کیوں؟ انبیاء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ اور آج کل کے جو علماء ہیں، جو آخری امت کے علماء ہیں، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی انبیاء جو کام کرتے ہیں وہ اس امت کے علماء کرتے ہیں، یا یہ امت والے کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل قتل کرتے تھے انبیاء کو، اور آج کل قتل کیا جاتا ہے علماء کو۔ کہ پرسوں کا واقعہ ہے شام کا، کراچی میں کتنے بہت بڑے عالم کو قتل کیا گیا۔ اب اس کا قصور کیا تھا کہ صحابہ کے شان کو کیوں بیان کیا، ابو بکر صدیق کے شان کو کیوں بیان کیا۔ اب پاکستان میں ہم اپنے بزرگوں کی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب اس کا ہم کوئی سیرت بیان نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کون آئے گا ہمیں قتل کرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہم اپنے اماموں کے سیرت بیان نہیں کر سکتے، ہم اپنے صحابہ کے تعریف نہیں کر سکتے، ان کی شان بیان۔ ہم نبوت پر بات تو کر سکتے ہیں، ختم نبوت پر بات ہو۔ تو اب 8 زبانوں پر عبور حاصل تھا اس عالم کو، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو مستند سند تا حدیث تھا وہ اسی کے پاس تھا۔ اور اس کا قصور کیا تھا کہ 2 دن پہلے اس نے شانی
صدیق کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور پاکستان کے ہر شہری کی حفاظت فرمائے۔ کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اس ورکشاپ میں باہر یا کسی بھی کمپنی میں یا کسی بھی گھر پہ چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اندر آتا ہے یا باہر جاتا ہے تو پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ اب ہمارے بڑے بڑے شیخ الحدیث بزرگان دین کو قتل کیا جاتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ انڈیا کر رہا ہے یا افغانستان کر رہا ہے یا پتہ نہیں روس کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون آیا اور کون چلا گیا۔ صرف اللہ کے اسرے پہ ہم زندہ ہے۔ اللہ جب چاہے اپنے پاس بلا لے، اللہ جب چاہے جتنے دن چاہے ہمیں زندگی دے۔ لیکن ہم نے اپنا جو مشن ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے بیان کرنا ہے، حدیث کو ہم نے بیان کرنا ہے، سیرت کو ہم نے بیان کرنا ہے، شان صحابہ کو ہم نے بیان کرنا ہے، چاہے کوئی دن میں قتل کرے یا رات میں قتل کرے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ لوگ، ان کے اوپر یہ ذلت کیوں مسلط کی گئی کہ وہ انبیاء کو بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے کیا کرتے تھے؟ تو آج کل جو علماء کو قتل کرتے ہیں، بزرگان دین کو قتل کرتے ہیں، ان کے اوپر ہی ذلت ہوگی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے بڑھ گئے اور نافرمانیاں کرتے تھے، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر یہ عذاب یہ نازل ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔